بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک انفو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آپ سب نے طریق اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے 3 بتوں لات، منات اور عزیٰ کے بارے میں تو لازمی سنا ہوگا۔ ان بتوں کے بارے میں تھوڑا بہت تو آپ لوگ جانتے ہوں گے، مگر آج تفصیل سے آپ کی گوش گزار کرتے ہیں اور ساتھ میں حضرت خالد بن ولید کی چڑیل سے لڑائی کب اور کیسے ہوئی آپ کے ساتھ اس واقعے کو بھی شیئر کریں گے۔ عرب کے لوگ اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود ذہین اور سمجھدار لوگ تھے۔ ایسے میں یہ لوگ بت پرستی کی طرف کیسے راغب ہوئے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خانہ کعبہ میں ان تینوں لات، منات اور عزیٰ کے بت رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ بت وہاں علامتی طور پر موجود تھے۔ ان کی اصل مختلف علاقوں میں مختلف مندروں میں تھی جن کی عبادت اور پوجا کی جاتی تھی۔ ان مندروں پر چڑھاوے اور منتیں مانگی جاتی تھیں۔ ان کے سامنے جانور ذبح کیے جاتے تھے اور ان کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ سوچنے والی بات ہے، اتنی ذہین اور سمجھدار قوم کو ان بتوں میں کیا دکھائی دیا تھا؟ وہ ان کی پوجا پر راضی ہو گئے تھے۔ لات، منات اور عزیٰ یہ 3 دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اللہ کی بیٹی ہیں، استغفر اللہ۔ عربوں کے ہاں یہ بات بہت مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں زنانہ بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں۔ لفظ چڑیل آپ دوستوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، دراصل یہ شیاطین کی نسوانی صنف تھی، یعنی مونس شیاطین۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتیں اور اپنے سامنے سجدے کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھی۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے ان لوگوں کو جب ان کے ناموں سے پکارتیں اور ان کے مسائل پر بات کرتیں تو سننے والے اپنے ذاتی مسائل جن سے صرف وہ خود آگاہ ہوتے پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہیں۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور اس کے عوض بتوں پر چڑھاوے کی اشیاء سمیٹتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ کھیل جاری و ساری تھا۔ لات، منات اور عزیٰ کو سب سے زیادہ مانا جاتا تھا، لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا اس کا نام عزیٰ تھا۔ لفظ عزیٰ عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عزیٰ کا یہ بت خراس نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا میں سوق عکاظ کے قریب واقع تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کی قریب جنات کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی دعوت پر مسلمان ہو گئے۔ عزیٰ کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا۔ اس مندر میں دوبیہ اسوینی نامی ایک پجاری عزیٰ کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر یہو کے 3 درخت تھے۔ یہ خردرو صحرائی پودا ہوتا ہے، اجاڑ اور بیاباں صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انتہائی کسیلے اور کڑوی ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں۔ یہو کے ان درختوں پر عزیٰ کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو علم نہیں تھا
وہ عزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے ایک شیطانی طاقت تھی جو ان درختوں پر رہتی تھی جو اسی کے مندر کے قریب تھے۔ جب کبھی لوگ اس کی پوجا اور چڑھاووں اور منتوں کے لیے آتے تھے تو وہ مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی، لوگوں کے مسئلے اپنے شیطانی قوت سے حل کرتی تھی، ان کو بھٹکاتی تھی۔ اس کا آقا شیطان اس کی اس کارکردگی پر بہت خوش تھا۔ جب مکہ فتح کر لیا گیا تو کچھ دنوں بعد بتوں کی شامت آ گئی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا۔ خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں بستیوں میں بنے مندروں کے بتوں کی باری آ گئی۔ چھوٹے موٹے بتوں کو تباہ کرنے کے بعد عزا کی باری آ گئی۔ 25 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جرنیل خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو عزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو جا کر کاٹ دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ خراس بستی میں موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید خراس بستی میں پہنچے، مندر کو تلاش کیا اور اس کے قریب واقع جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ درخت کاٹنے کا حال بتا دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد بولے، یا رسول اللہ، میں نے کوئی بھی واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد کو حکم دیا کہ آپ دوسرا درخت بھی کاٹ دیجئے۔ ایک بار پھر حضرت خالد وہاں پہنچے اور درخت کاٹنے کے بعد واپس آ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر خالد سے استفسار کیا، اے خالد، اس بار جب آپ درخت کاٹ رہے تھے تو اس بار کوئی واقعہ پیش آیا؟ حضرت خالد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب حضرت خالد بن ولید تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک کری صورت ننگی بڑھیا کے روپ میں تھی اور شعلے برساتی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، عزا، خالد کو قتل کر دے۔ اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تو ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ عزا حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کریم کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا اور پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئلے کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اس کے بت کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کے بعد مندر کے پجاری کو بھی قتل کر کے واپس روانہ ہوئے۔ آپ نے سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اس کی دوبارہ اب پوجا نہیں ہوگی۔
اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا واقعہ، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔